खान साहब एक सच्चे ईमानदार बहादुर लीडर हैं, ये घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये खुद चोर हैं, ये डकैत हैं। हैरत की बात यही है हुकूमत हमारी पंजाब में, फिर हमारी हुकूमतें ऐसे हुकूमतें रखने का क्या फ़ायदा अगर हमारी हुकूमतें बाहर से ही चलनी हैं, अमेरिका से ही हमें आर्डर मिलने हैं। FIR ना दर्ज होना बहुत बड़ी ज़्यादती है कि वज़ीर आला का भी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का ही कंट्रोल है। राना साहब बखलाड़ का शिकार हुए हैं, परेशान हैं, उनको पता है। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपका होस्ट जुरेश चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शबीर गुज्जर साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ अहम सवालात करेंगे जो कि आज़म सवाती से रिलेटेड भी होंगे, खान साहब से रिलेटेड भी होंगे, लॉन्ग मार्च से रिलेटेड भी होंगे और खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि खान साहब पर पहले हमला हुआ, उसके बाद उससे पहले अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ और कुछ सहाफ़ी भी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसी तीसरी पार्टी का हाथ है? जी बिल्कुल जी, इसके पीछे जो बाहर की क़ुव्वतें हैं उनका हाथ है। देखें, जो हक़ सच की आवाज़ उठाता है, जो हक़ सच का बोलता है, हमारे मुल्क में उसके साथ ज़्यादती हो रही है। अरशद शरीफ एक ऐसा सहाफ़ी था जो ना डर था, जो हक़ सच की आवाज़ बुलंद करता था, तो उसके यहाँ से भगाया गया दुबई से, फिर उसको बाहर जाने पर केनिया जाने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उसको शहीद किया गया। ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। हम अपने बच्चों को हक़ और सच की बताते हैं, तरबियत करते हैं कि हमारे बच्चे सच बोलें, सच का साथ दें। तो अगर सच बोलने पे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है तो अब देखें अरशद शरीफ के साथ ये ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। उसके बाद हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब जो हक़ और सच की आवाज़ उठाते हैं, जो गरीब का सोचते हैं, जो मुल्क पाकिस्तान का सोचते हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के अदारों का सोचते हैं, तो ये पूरे मुल्क की अवाम जो अब खान साहब के साथ है। 18 करोड़ 22 करोड़ अवाम में से तकरीबन 18 करोड़ अवाम जो खान साहब के साथ है, तो इतनी बड़ी अवाम के साथ इतना बड़ा एक मकबूल लीडर और उसके ऊपर साबका वज़ीर आज़म, फिर उसके ऊपर फायरिंग होना और उसके बाद हमारी पंजाब में हुकूमत है, हमारी पुलिस है और फिर FIR ना होना, ये सबसे बड़ी। मैं अगला सवाल मेरा यही था और इसी की तरफ आना चाह रहा था कि सबसे तशवीशनाक बात तो ये है कि पंजाब के अंदर हुकूमत भी PTI की है और फिर भी खान साहब अगर पंजाब के अंदर भी महफूज नहीं है तो इस्लामाबाद जाकर कैसे महफूज रह सकते? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी हैरत की बात यही है हुकूमत हमारी पंजाब में, फिर हमारी हुकूमतें ऐसे हुकूमतें रखने का क्या फ़ायदा अगर हमारी हुकूमतें बाहर से ही चलनी हैं, अमेरिका से ही हमें आर्डर मिलने हैं, हमने उन्हीं के ग़ुलाम रहना है। हमने हकीकी आज़ादी का शोर जो खान साहब कर रहे हैं, जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया हुआ है खान साहब ने, यही है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमारे मुल्क के फ़ैसले हमारे मुल्क में हों, हमारे मुल्क की अवाम करे, हालांकि बाहर के लोग ना करें फ़ैसले। खान साहब को अगर ये मालूम था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और उनको थ्रेट्स आ रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं अपनाई? एहतियाती तदाबीर देखें ना, इतनी अवाम में अगर अवाम में निकलना है तो एहतियाती तदाबीर क्या है, कैसे अपनाएंगी? अवाम में अगर निकलना है, वो लीडर है, अवामी लीडर है, उसका अल्लाह पे यकीन है, उसका फुल भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने उनको बचाया है, तो उनका अकीदा बड़ा मजबूत अकीदा है। FIR दर्ज ना होना, उसके बाद IG साहब का इस्तीफ़ा देना, क्या समझते हैं इसके पीछे? FIR ना दर्ज होना बहुत बड़ी ज़्यादती है। यही तो हम पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत हमारी पंजाब में होने के बावजूद साबका वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है, तो फिर भी FIR ना हो, इतने बड़े लीडर की FIR ना हो सके तो गरीब आदमी का इधर क्या है? इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला पंजाब का भी पंजाब पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला का भी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का ही कंट्रोल है, पुलिस के ऊपर, अदारों के ऊपर जो किसी और का कंट्रोल चल रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब वफाकी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं या उनका माइंड चेंज हो रहा है या वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे अदारे हैं, इनके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि बाहर की जो क़ुव्वतें हैं ना, बाहर की क़ुव्वतों का बड़ा हाथ है, तो ये हाथ जो ख़त्म होना चाहिए। हमारे मुल्क के फ़ैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में होने चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की अवाम को ही करने चाहिए। खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये खूनी मार्च होगा और साजिशी मार्च होगा, जो कि अब सच सामने आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है? ये तो फिर भी उसके पास होगी कोई खबर बाहर की, उसके पास कोई बाहर की एजेंसियों की, बाहर के कुव्वतों की कोई खबर होगी ना, जो उसने कहा था। हालांकि हमारा तो बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च जा रहा है, पुरअमन होता है, तजाज भी होता है, हम जिधर करते हैं बड़ा पीसफुल, बड़ा पुरअमन हम चलते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से तो कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं होती जिसकी वजह से किसी कोई हमारा पूरे मुल्क में हमारे जलसे जुलूस एहतजाज चलते रहते हैं, लॉन्ग मार्च चलता रहता है, लेकिन इसमें कभी भी एक गमला तक नहीं टूटा। तो हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं। राना साहब कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आए
تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور خان صاحب کو گرفتار کر لو. مریم نواز کا بھی یہی کہنا ہے. ISPR کے بھی ایون کہ جو خان صاحب سے متعلق جتنے بیانات ہیں ان کے خلاف آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا؟ رانا صاحب بخلاڑ کا شکار ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ان کا وقت گزر چکا ہے، اب ان کی آنے والے وقت میں بالکل اس پاکستان میں جگہ نہیں ہے. کیونکہ ان کا یہ دیکھیں جو نون لیگ ہے، نون لیگ کا تو سارا بزنس، سارا ٹرسٹ جو ہے ان کا باہر ہے، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کے جو جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، تو ان کو سیاست کا ادھر حق ہی نہیں ہے. یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عوام کو بھی غلام رکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو بھی غلامی سے نکلنے نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ غلامی جو ہے ان کا اب اس ملک میں سفایا ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے خان صاحب کے سنگ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی چور ہیں اور ان کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس بھی نکلا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں؟ خان صاحب اگر چور ہوتے، خان صاحب دیکھیں ایک ایسے لیڈر ہیں جو واحد لیڈر ہیں جو سیاست میں آنے سے پہلے جنہوں نے پاکستان میں کینسر کا جو علاج نہیں تھا کینسر ہاسپٹل بنایا. اب شکر الحمدللہ 3 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں. نمل یونیورسٹی ہے جہاں غریب کے بچے پڑھتے ہیں، اتنی بڑی یونیورسٹی، بہت اعلیٰ تعلیم ہے جہاں 70% غریب کے بچے پڑھتے ہیں. اور شوکت خانے میں یہی دیکھ لیں 70% غریب کا علاج ہوتا ہے، 30% امیروں کا علاج ہوتا ہے، وہی پیسہ جو غریب پہ لگتا ہے. تو خان صاحب نے تو سیاست میں آنے سے پہلے اتنے بڑے کام کیے ہیں. خان صاحب کو پیسے کی اگر ضرورت ہوتی تو وہ گولڈ سمتھ سے جو اس کے سسر تھے صاحب کا، اپنی وائف سے جو اس کو شیئر ملنا تھا جو طلاق کی وجہ سے، وہ نہیں خان صاحب نے لیا. خان صاحب کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نے اگر پیسہ لینا ہو، خان صاحب کمنٹری کر کے اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. خان صاحب ایک سائن کرتے ہیں، آٹوگراف دیتے ہیں، وہ آٹوگراف کی جو شرٹ ہوتی ہے کسی کی 50 کروڑ کی بکتی ہے. تو خان صاحب کو ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خان صاحب ایک سچے ایماندار بہادر لیڈر ہیں. یہ گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، یہ خود چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں. یہ انہوں نے پیسہ اس ملک کا سارا پیسہ لوٹ کر یہ باہر لے گئے ہیں. ان کا سارا پیسہ باہر ہے اور سیاست ادھر کرتے ہیں. یہ خود فراڈی ہیں اور چور ہیں. خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ منگل کو لانگ مارچ کا پورا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. اگر خان صاحب طبیعت کی وجہ سے، طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اس لانگ مارچ میں شرکت نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کم ہوگی یا عوام کے حوصلے؟ عوام کے حوصلے بالکل نہیں کم ہوں گے. عوام کے خان صاحب کے ساتھ ہے، عوام انشاءاللہ نکلے گی. خان صاحب کی طبیعت، خان صاحب خود نہیں لانگ مارچ میں جا رہے منگل کو. خان صاحب تو جب پنڈی پہنچے گا پنڈی سے جوائن کریں گے. ابھی کوئی 10 سے 15 دن لگے گی پنڈی جانے میں. ابھی دوسری جو اپنے قیادت ہے، مین قیادت ہے، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور جو ہماری مین قیادت ہے وہ وزیر آباد سے یہ اس لانگ مارچ کو شروع کر رہے ہیں. خان صاحب خطاب کیا کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. خان صاحب لاہور میں ہی ہیں، ریسٹ کریں گے. ابھی ریسٹ کے بعد 10-15 دن تک انشاءاللہ امید ہے ہمیں خان صاحب اسٹیبل ہوں گے. اور اس کے بعد جب ہمارا یہ لانگ مارچ پنڈی پہنچے گا پھر پنڈی سے جوائن کریں گے. پچھلی دفعہ بھی جب لانگ مارچ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی شرائط قبول نہیں کی گئیں. اس دفعہ بھی اگر لانگ مارچ ہو رہا ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یا PDM یا تمام جماعتیں دوبارہ الیکشنز کی طرف آئیں گی؟ میں کہتا ہوں کون سا بڑا مطالبہ ہے خان صاحب کا؟ ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. 10 مہینے رہ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے اگر خان صاحب جلدی کہتے 10 مہینے اگر یہ نہ بھی حکومت کریں تو فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں. تو کیا ہے، پورے عوام جس کے حق میں فیصلہ دے، عوام ان کے حق میں فیصلہ دے تو یہ آ جائیں. اگر عوام خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے تو خان صاحب آ جائیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب ملک کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ابھی ہمارے ملک میں جو بے یقینی کی حالات ہیں، ہمارے نہ اندرونی نہ بیرونی کوئی بھی انویسٹر ادھر نہیں آ رہا، کوئی بھی یقین نہیں کر رہا کہ کیا بنے گا. تو اس وجہ سے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ فری اینڈ فیئر فوری الیکشن ہونا چاہیے. خان صاحب بھی تو انتظار کر سکتے تھے الیکشن سے. خان صاحب انتظار کر سکتے تھے اگر خان صاحب کو انہوں نے پورا ٹائم دیا ہوتا. خان صاحب کو انہوں نے رجیم چینج جو کیا ہے، جو خان صاحب اپنا عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا خان صاحب کو 5 سال کا، تو انہوں نے رجیم چینج کر کے جو حکومت اپنی بنائی ہے وہ غلط طریقے سے بنائی ہے. تو خان صاحب اسی بات پہ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بنا لیا، اب آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن کرائیں، پورے ملک میں دوبارہ الیکشن ہو، عوام جس کو مینڈیٹ دے دوبارہ وہ آ کے اپنی حکومت بنائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی عوام نکلے گی کہ ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا؟ عوام کیوں نہیں نکلے؟ عوام تو روز نکل رہی ہے. اب دیکھیں جس دن سے خان صاحب کو گولی لگی ہے اس دن سے عوام روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں. یہ تو خان صاحب نے کل اجتماع کی وجہ سے کہ پورے ملک پورے آ رہے ہیں قافلے، ادھر ریمنڈ آ رہے ہیں، اجتماع میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس وجہ سے خان صاحب نے رات جو احتجاج ختم کروایا. ورنہ ہمارا احتجاج جاری تھا، لیکن یہ خان صاحب نے پھر بھی، خان صاحب وہ محب وطن ہیں، وہ پاکستانی عوام کا سوچتے ہیں، جو پوری کمیونٹی کا سوچتے ہیں، پورے ملک کا سوچتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ تبلیغی اجتماع میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے مسافر آ رہے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو روڈ بند ہیں وہ روڈ آپ کھول دیں. تو خان صاحب نے تو اپنا وہ نہیں سوچا اور روڈ کھلوا دیے. تو وہ تو ایک محب وطن ہے، محب وطن پاکستانی ہیں. اعظم سواتی کی پریس کانفرنس سے
تمام لوگ خون کے آنسو روئے، کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیں یہ اعظم سواتی کسی کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا، جو اس کی بیوی کے ساتھ غلط ویڈیو بنا کے اس کی بیٹی کو بھیجی گئی، میں کہتا ہوں اس سے ایک سینیٹر ہے، ایک معزز شہری ہے، ایک بزرگ آدمی ہے جس کی ویڈیو بنا کے اس کے بچوں کو بھیجی جائے، اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں مرنے کا مقام ہے ہمارے پورے پارلیمنٹیرین کے لیے، پورے سینیٹر کے لیے، پورے ایم این اے، پورے ایم پی اے کے لیے یہ مرنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو بنا کے اس کے بچوں کو بھیجی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کس کو اب کوئی ہے، کسی کو رہ گیا ہے کوئی شک ہے ابھی کون ہے اس کے پیچھے؟ جن لوگوں کے وہ نام لے رہا ہے وہی لوگ ہیں، جن لوگوں کے سواتی صاحب لے رہے ہیں نام وہی لوگ اس کے پیچھے ہیں. ان کی تفتیش کی جائے. ان جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کہ ایف آئی آر دی جائے، ایف آئی آر دے کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تفتیش کی جائے. ہاں ٹھیک ہے، اگر تفتیش میں وہ کلیئر ہوں تو ٹھیک ہے. ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا، خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی بھی ویڈیو وائرل کی گئی اور نکالی گئی، نہ اس پر ایف آئی آر درج کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کا بھی کوئی آؤٹ پٹ نکل سکے گا؟ میرے بھائی یہی تو غلط ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں حق اور سچ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہر کسی کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، چاہے کوئی سینیٹر ہو، ہر کسی کو سچ اور حق ملنا چاہیے. یہی تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، یہی تو ہمارا لیڈر آواز اٹھا رہا ہے کہ اس ملک میں اس ملک کے فیصلے اس ملک میں ہوں، اس ملک کی عوام کے فیصلے اسی ملک میں ہوں، باہر سے فیصلے نہ ہوں. یہی تو ہم چاہ رہے ہیں. ناظرین، ہم نے شبیر گجر صاحب سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب صرف حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لانگ مارچ میں بھرپور لوگ آئیں گے اور اس سے ملک کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زریس چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.